لیکن دو شخص ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور کچھ بے وقوف ان کے پیچھے لگ بھی گئے۔ ایک ایران کا بہاؤلہ ہے اور ایک پنجاب کا مسلمہ مرزا قادیانی ہے۔ ان دونوں کے پیچھے کچھ بے وقوف اور احمق ان کے پیچھے لگ گئے اور ان کی جھوٹی نبوت کو پانی دینے لگے اور ان کے نام کے نعرے لگانے لگے۔ بہاؤلہ کے ماننے والے بہائی موجود ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی۔ اور سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا وہ قادیان کا دجال مرزا قادیانی۔ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا اجرا ممکن نہیں ہے، اور اپنی یہ کتاب حمامۃ البشریٰ کے اندر اس نے کہا رب رحیم شان والے نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء بغیر کسی استثناء کے رکھا ہے، اور ہمارے نبی نے لا نبی بعدی کے بیان سے اس کی تشریح کر دی ہے، جو طالب علموں کے لیے بالکل واضح ہے۔ یہ اس نے اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ کے اندر لکھا۔ اس وقت تک اس کا پروگرام نہیں تھا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ بعد میں آپ کی سیالکوٹ کی کچہری میں ہی وہ ملازم تھا، اور میں اگر تاریخ کے ابواب کھولوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کا انٹرویو ہوا، وہ کامیاب ٹھہرا، اور پھر اس نے پہلے راستہ ہموار کرنا شروع کیا، اور پھر ایک دن اس نے کہہ دیا کہ بعثنی اللہ علی راس المئۃ لأجدد الدین، اللہ نے مجھے صدی کے سر پہ مبعوث کیا ہے کہ میں دین کی تجدید کروں۔ مجدد بن بیٹھا۔ پھر کچھ وقت گزرا، اس نے کہا وَأَنَا الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ وَالْمَهْدِيُ الْمَوْعُودُ، میں مسیح موعود ہوں اور مہدی موعود ہوں۔ یہ حقیقت الوحی کے اندر اس نے لکھا، روحانی خزائن کے اندر موجود ہے۔ پھر ایک دن بدبخت نے کہا کہ منم مسیح زماں و منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد، استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس نے کہا میں ہی مسیح زماں ہوں، میں ہی کلیم خدا ہوں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں کہ جو مجتبی تھے۔ اور پھر بدبخت آگے بڑھا اور اس نے انبیاء کی توہین کی، ذات باری کی توحید کی، اور کہا بایعنی ربی، میرے رب نے میری بیعت کی ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ روحانی خزائن کے صفحہ نمبر 227 پہ اس نے لکھا، اور پھر کہنے لگا میرے رب نے مجھے وحی کی ہے، انت منی بمنزلت اولادی، آپ میرے لیے میری اولاد کی جگہ ہے۔ استغفر اللہ علی ذالک۔ پھر اس نے کہا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر اس نے لفظ گھڑنے شروع کر دیے اور اللہ کی وحی اس کو قرار دینا شروع کر دیا۔ کہا کہ مجھے وحی آئی ہے انا انزلناہ قریبا من قادیان، ہم نے آپ کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے۔ اور بلکہ وہ اپنی ایک کتاب نزول مسیح میں لکھتا ہے بعض الہامات ایسی زبانوں میں ہوتے ہیں جن سے کبھی مجھے واقفیت ہی نہیں ہے، مثلا سنسکرت میں، عبرانی زبان میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کو اس زبان میں وحی کی جائے کہ جو زبان وہ جانتا نہ ہو، لیکن یہ پہلا بدبخت شخص ہے جس نے یہ بات کہی اور نبوت کا دعویٰ کیا کہ مجھے ان زبانوں کے اندر وحی کی جاتی ہے جن زبانوں کو میں بھی نہیں سمجھتا ہوں۔ اب اس سے اس شخص کی حماقت اور اس کی بے وقوفی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کے حفوات اور اس کی بکواسات کو آپ کے سامنے رکھوں، لیکن جو اس نے وحی کے نام سے لوگوں تک پہنچایا وہ گالیاں تھیں، وہ لغویات تھے، وہ الوہیت کی توہین پر مشتمل باتیں تھیں، انبیاء کی توہین تھی، صحابہ اور اہل بیت کی توہین تھی، اور تضادات پر مشتمل باتیں تھیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ شخص ازلی بدبخت تھا، اور پھر اس نے یہاں تک کہا کہ جو میری بات کو نہیں مانتے اور مجھے تسلیم نہیں کرتے وہ جنگلوں کے سور اور کنجریوں کی اولاد ہیں۔ استغفر اللہ علی ذالک۔ اور مسلمانوں کو اپنی حمایت اور اپنی اطاعت کے لیے اس نے ابھارا۔ جو زر پرست لوگ تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے، چونکہ جن کے مفادات اور مرزا قادیانی کے مفادات سانجے تھے تو انہوں نے اس کے پیچھے لگنا ہی تھا، چونکہ مرزا قادیانی جو ہے
یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے۔ خود وہ لکھتا ہے، ستارہ کیسریہ اور گورنمنٹ انگریزی اور جہاد کے نام سے اس نے کتابیں انگریز حکومت کی حمایت میں لکھی، اور تریاق القلوب نامی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ میری زندگی کا بیشتر حصہ سلطنت انگریزی کی تائید و حمایت میں گزرا۔ میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اتنی کتابیں لکھی کہ اگر ان رسائل، ان جرائد اور ان اشتہارات کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ اس کا والد میر غلام مرتضیٰ، اس کے بارے میں مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی تھی، اس جنگ آزادی کے اندر انگریزوں کا حامی تھا، اور 50 گھوڑے اور سوار انگریزوں کی حمایت میں اس نے دیے تھے، جبکہ اہل علم اور مسلمان ان کو اس جنگ کے اندر کاٹا گیا تھا اور ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اس کے صلے کے اندر انگریز کے گورنر کے دربار کے اندر میر مرتضیٰ کو کرسی ملا کرتی تھی جو اس کے اعزاز میں دی جاتی۔ مرزا قادیانی خود کہتا ہے اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک اللہ کی اطاعت اور دوسری سلطنت کی اطاعت۔ اور پھر تریاق قلوب کے اندر آگے جا کے لکھتا ہے کہ سلطنت کی اطاعت جس نے ہمیں اپنے سایہ میں پناہ دی، اور کہتا ہے یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے، نہ یہ امن مکہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں مل سکتا ہے۔ ظاہر ہے مکہ کے اندر کافر کو امن نہیں ملتا، مکہ کے اندر مصطفیٰ کے غلاموں کو ہی امن ملتا ہے۔ پھر اس نے جب انگریز کے چھوٹے کارندے جن صاحب کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارا ہی لگایا ہوا پودا ہے، تو کبھی کسی معاملے کے اندر حمایت نہیں کی، تو یہ چیخا اور اپنے آقا کو ایک درخواست لکھی۔ وہ درخواست بہت لمبی ہے، میں اس کے ایک آدھے اقتباس پر اکتفا کروں گا۔ التماس ہے، اس کے بعد بہت ساری باتیں اس نے لکھی، اور ایک بات لکھی کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں، اس خود کاشتہ پودے کی نسبت نہایت حزم و احتیاط اور تحقیق و توجہ سے کام لے، اور ماتحتوں کو ارشاد فرمائے کہ مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔ پھر انہوں نے مہربانی کی نظر سے دیکھا اور آج تک دیکھ رہے ہیں، اور برطانیہ میں انہیں پناہ دے رکھی ہے، اور مسلمانوں کے اندر رخنہ اندازی کے لیے ان لوگوں کو انہوں نے استعمال کیا، اور آج تک وہ ان کو بے پناہ پیسے سرمایہ دے رہے ہیں تاکہ امت کے اندر افتراق پیدا کرو۔ مختلف ویب سائٹس پر اسلام کے نام پر مرزائی آج بھی سرگرم عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے علماء کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کے مقابلے کے اندر نکلے۔ پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ حرمین طیبین حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، اور آقا کریم نے فرمایا مہر علی تم یہاں آئے ہو، قادیان کا دجال تعویلات فاسدہ کی کینچی سے میری شریعت کو کاٹ رہا ہے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر وہاں سے واپس آئے اور اس دجال کے خلاف 2 کتابیں لکھی جن کا آج تک جواب نہیں ہو سکا۔ 2 کتابیں لکھی، اس سے جواب تو نہ ہو سکا، لیکن پیر مہر علی شاہ کو اس نے چیلنج کر دیا کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں، اور خود جگہ مقرر کر دی لاہور کی بادشاہی مسجد، اور خود ہی شرائط مناظرہ طے کر لی، اور کہا کہ آپ کے ہاتھ میں بھی کاغذ قلم ہوگا، میرے ہاتھ میں بھی کاغذ قلم ہوگا، ہم تفسیر لکھیں گے، علماء کی جیوری بیٹھے گی، جس کی تفسیر اچھی ہوئی وہ سچا ہوگا۔ یہ تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ پیر صاحب پھر گولڑا سے چلے اور لاہور پہنچے۔ یہاں ایک اور بات میں بتاتا جاؤں، جب پیر صاحب وہاں سے آئے تو اکیلے نہیں آئے، علاقہ بھر کے علماء کو ساتھ لیا۔ پیران عظام کو کہا آؤ چلیں لاہور، ایک دجال کا مقابلہ کرنے جانا ہے۔ ایک پیر صاحب کو پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا پیر صاحب ہم پیر لوگ ہیں، چھوڑو آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں، ہمارا کام کیا جو ہے وہ ان امور سے۔ تو پیر صاحب نے جو جواب بھیجا وہ تاریخ کے ریکارڈ پہ ہے، فرمانے لگے پیر صاحب یہ پیری نہ ہوئی، یہ بغیرتی ہوئی، ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ رہا ہو اور ہم پیری کی بکل مار کے بیٹھے رہیں۔ پیر صاحب وہاں سے چلے اور لاہور پہنچے۔ مرزا دجال کو نہیں آنا تھا، نہ آیا،
اور اس نے بہانہ یہ بنایا کہ پیر صاحب کے ساتھ سرحد کے پٹھان آئے ہیں اور وہ مجھے مار دیں گے، اس لیے میں لاہور نہیں گیا۔ پیر صاحب پھر گئے اور آپ جشن فتح کا منایا۔ شورش کاشمیری نے لکھا ہے کہ پیر صاحب کے چہرے پہ میں نے جلال دیکھا، اور پیر صاحب فرمانے لگے کہ وہ تو کہتا ہے کہ قلم اور کاغذ لیں گے اور جو ہے وہ لکھیں گے، کہا کہ اگر وہ آ جاتا تو میں کاغذ پہ قلم رکھ دیتا، قلم خود ہی لکھتا۔ اللہ یا رسول امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا ان قریب ذلیل ہو کے مرے گا، پھر جہاں مرا آپ کو پتا ہے، گندگی میں لتھڑا ہوا تھا، تڑپتا ہوا مرا۔ اعلی حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ہے چونکہ صاحب کشف بزرگ تھے کہ قبر میں بھی بھولے کتے کی طرح بھونک رہا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، ذلیل و رسوا ہے قبر میں بھی، جب تک رہا ذلیل و رسوا رہا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے علماء کو طاقت دی، انہوں نے ناطقہ بند کر کے رکھ دیا۔ پھر جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے مخالفت کی پاکستان کی وہ مرزائی تھے، پاکستان کے حق میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ آج بھی جو ربوے میں دفن ہوتے ہیں وہ امانتاً دفن ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں اٹھا کر کے جو ہے وہ قادیان میں دفن کیا جائے گا، یہ وصیت کر کے وہاں دفن ہوتے ہیں۔ پہلا وزیر خارجہ بدقسمتی سے مرزائی بن گیا، پھر اس نے ایک بیان دیا تو 53 کی تحریک چلی، لاہور کی سڑکوں پر 10,000 جان نثاروں نے اپنی جانیں قربان کی ختم نبوت کے لیے۔ وہ لمحے ہم نہیں بھول سکتے ہیں، تاریخ سے آج بھی حرارت نکل رہی ہے کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کو بیانے کے لیے لے جا رہی تھی، ارمانوں سے اس بیوہ نے اپنا بیٹا پالا تھا، آج سیرے لگا کر کے اس کی بارات لے جا رہی تھی کہ جب مال روڈ پہ پہنچی تو تڑ تڑ گولیوں کی آواز آنے لگی۔ روک کے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا ختم نبوت پہ لوگ جانے والے ہیں۔ اس نے بارات سے معذرت کی، بیٹے کے سر سے سیرا اتارا اور کہا بیٹے میں دودھ معاف نہیں کروں گی اگر حضور کے نام پہ جان نہیں وار دے، تجھے میں شہادت کا دولہا بنانا چاہتی ہوں۔ اچھا جب وہ زخموں سے چور ہو کے گرا، دور ماں کھڑی منظر دیکھ رہی تھی، اس نے ماں کو پکار کے کہا امی بھاگ کے آ، دیکھ کے میری پشت پہ کوئی گولی تو نہیں لگی، تیرے پتر نے ساری گولیاں سینے پہ کھائی ہیں۔ اور وہ گھڑیاں بھی ہم نہیں بھول سکتے جب نواب آف کالا باغ اس تحریک کو دبانے کے لیے کوشش کر رہا تھا، وقت کا گورنر وزیر خان کی تاریخی مسجد میں علامہ نیازی للکار رہے تھے، او نواب آف کالا باغ تیری لمبی لمبی مونچھوں سے بغاوت ہو سکتی ہے، محمد عربی کی کالی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر ایک ڈی ایس پی کے قتل پر علامہ نیازی ماخوذ ہوئے، جیل میں چلے گئے، سزائے موت ہو گئی۔ پیرزادہ اقبال احمد فاروقی نے لکھا ہے ہم 9 عمر تھے، علامہ نیازی سے ملنے گئے تو جس شخص کو سزائے موت ہوئی ہے اور حضور کے نام پہ ہوئی ہے، جب اچانک اس کے چہرے کو دیکھا تو ہمارے اوپر ایک وحشت طاری ہوگی، دہشت طاری ہوگی، ہم رونے لگے۔ نیازی صاحب نے جو قمیض پہنی تھی وہ جیلیوں والا لباس، چونکہ قادآور تھے تو پیٹ ننگا ہو رہا تھا، تو نیازی صاحب ہمارے قریب آئے تو ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور ہمیں تسلی دینے لگے۔ اللہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی جیل میں پہنچ جائے اور اسے سزا موت ہو جائے تو اس کا خون گھٹ جاتا ہے، لیکن تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ علامہ نیازی کا خون بڑھ گیا تھا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ تو جب کہتے ہیں ہم لرز گئے تو نیازی صاحب نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا کے کہا او بیٹو ان کا لباس مجھے پورا نہیں آتا، پھانسی کا پھندا کیسے پورا آئے گا۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ باعزت اور باوقار علامہ نیازی جو ہیں وہ باہر تشریف لائے، سلسلہ چلتا رہا۔ جب بھٹو کا دور آیا 76 کے اندر نشتر کالج کے کچھ طلبہ مری جا رہے تھے، ربوے سے گزرے تو مرزائی گنڈوں نے ان کو جو ہے وہ سب و شتم کیا اور غوب و زود کیا، ان کو مارا زخمی کر دیا۔ تو تحریک پھر دوسری بار جو ہے وہ مرزائیت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔
جو کراچی سے خیبر تک پورے بانکپن کے ساتھ چلی۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے علامہ نورانی کی قبر پہ۔ انہوں نے علماء کے دستخط کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر درخواست جمع کروائی، مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کی، اور پھر کیا ہوا، 3 مہینے کی مسلسل محنت۔ علامہ سارا دن اسمبلی کی کاروائی میں رہتے اور راتوں کو دور دراز علاقوں کا سفر کرتے اور جلسے کرتے اور ختم نبوت پر جو ہے وہ لوگوں کو ابھارتے، اور پھر مرزائیوں کو بھی بلایا گیا، صفائی کا موقع دیا گیا۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ حکومت مجبور ہو گئی۔ مسٹر بھٹو علامہ نورانی سے کہنے لگے، نورانی صاحب یہ تو مدارس کے دارالفتاء کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں لے آئے، یہ تو علماء کا کام ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے، تو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ لے آئے ہیں تو اس کو مدارس میں حل کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت علامہ نورانی نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ فرمانے لگے، بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتا دیں، آپ منتخب وزیر اعظم ہیں، اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو بھٹو کہنے لگا، یا وہ باغی ہے یا وہ پاگل ہے۔ تو کہا، بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے، ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے، اب جو کہتا ہے میں نبی ہوں ماننا پڑے گا، یا پاگل ہے یا باغی ہے۔ پھر وہ وقت آیا، 7 ستمبر کی شام تھی کہ اسمبلی کے فلور پر جدھر دیکھتے تھے نعرہ رسالت اور نعرہ توحید اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے ہی گونج رہے تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو شخص حضور کی ذاتی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ ختم نبوت پہ کام کرتا ہے، اور جو شخص ختم نبوت پہ کام کرتا ہے، اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ توفیق نصیب فرمائے جس کو یہ چھوٹی سعادت نہیں ہے۔ آج مرزائی جس رنگ اور روپ کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کا ہر مقام پہ راستہ روکنا ہمارا فرض ہے، اور حضور کے ساتھ وفا کا تقاضا ہے۔ یہ جو پل پلا پن ہے یار، وہ بھی انسان ہے، اور ان کو کیوں جو ہے وہ مطعون کیا جاتا ہے؟ مرزا قادیانی کے اس لفظ کو سن لیں، اس نے کہا جو مجھے نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہے اور وہ جنگلوں کے سور ہیں۔ اب کوئی بھی غیرت مند شخص مرزا قادیانی کے خلاف دل میں نرم گوشہ نہیں رکھ سکتا ہے، اور مرزا قادیانی خود بھی کافر ہے، اور جو اس کو نبی رسول پیغمبر مانے وہ بھی کافر ہے۔ جب مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا تو جو لاہوری مرزائی تھے انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے۔ مرزا صدر الدین وہ بھی اسمبلی میں آیا، اس نے کہا ہم تو اس کو ملہم مانتے ہیں، اس کو مجدد مانتے ہیں، اس کو ہم روحانی پیشوا مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، اس لیے ہم مومن رہنے چاہیے، ہم کافر نہیں ہونے چاہیے۔ تو مسلمانوں نے کہا تم تو اسے ملہم، اسے مقتدا اور امام اور مرشد مانتے ہو، جو شخص کو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے کیونکہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے۔ تو مرزائی کافر، مرزائیوں کو جو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ آج روشن خیالی اور نرم دلی کی بات کی جاتی ہے، میں پوچھتا ہوں علامہ اقبال سے بھی بڑا کوئی روشن خیال ہو سکتا ہے؟ علامہ اقبال جسٹس سید آغا جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، انہوں نے غوثائے لاہور کی دعوت کی، اقبال بھی مدعو تھے، تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حکیم نور الدین جو کہ مرزا قادیانی کا خلیفہ تھا وہاں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، مہمانوں کے اندر وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ علامہ اقبال جا کے جسٹس سید آغا کو دیکھا، رنگ سرخ ہے، کہا جسٹس آغا گناہگار ضرور ہوں لیکن حضور کا بے وفا نہیں ہوں۔ اگر اس بدبخت کو بلانا تھا تو پھر اقبال کو کیوں بلایا؟ اقبال تو ساری زندگی درس ہی یہ دیتا رہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضور سے بے وفائی کروں؟ حکیم نور الدین نے سمجھا میری خیر نہیں ہے، اب ذلت سے نکالا جائے گا، خود اٹھ کے کھسک گیا۔ علامہ اقبال کہنے لگے کہ میں گناہگار ضرور ہوں لیکن حضور کی چوکھٹ کا وفادار ہوں۔ جسٹس سید آغا کو یہ معذرت کرنا پڑی کہ آپ کا دل دکھا ہے، میں اس کو بلایا نہیں تھا، وہ از خود کسی کے ساتھ آ گیا تھا۔ تو یہ اقبال کی غیرت عشق رسول ہے
کہ جہاں مرزائی بیٹھا ہو اقبال اس ٹیبل پہ نہیں بیٹھتا، جہاں مرزائی بیٹھا ہو اس مجلس میں اقبال نہیں بیٹھتا۔ تو ہم کہیں جی وہ رشتہ داری ہے، جنازے میں چلے گئے، جی میں نے پڑھا نہیں تھا، میں ایک نکر میں کھڑا رہا لیکن رشتہ داری تھا، مجبور ہو گیا۔ گنبد خضرا کے مکین تجھے دیکھ رہے تھے۔ ہمارے قبلہ استاد رحمت اللہ تعالی علیہ کسی جنازے میں نہیں گئے تو کسی نے ان کو کہا مفتی صاحب یہ آپ نے کیا کیا، محلے داری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو مفتی صاحب برجستہ فرمانے لگے صاحب دینداری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں رشتہ داری کوئی چیز ہوتی ہے، میں کہتا ہوں دینداری کوئی چیز ہوتی ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، اقبال نے کہا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ جس میں دینی غیرت نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مرزائی کل بھی گستاخ رسول تھے، مرزائی آج بھی گستاخ رسول ہے۔ غیر ملک جانے کے لالچ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی مرزائی کوئی اپنے آپ کو لکھتا ہے تو مرزائی ہو جاتا ہے۔ چاند ٹگوں کے لیے ختم نبوت سے بغاوت، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی ہے۔ جو اپنے آپ کو لکھتا ہے باغی ختم نبوت کا اور مرزائی لکھ دیتا ہے وہ فوراً مرزائی ہو جاتا ہے، دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم کل بھی حضور کے نام کے وفادار تھے، ہم آج بھی حضور کے نام کے وفادار ہیں۔ آؤ مل کے اقبال کا شعر اقبال کے شہر میں ایک ترانے کی صورت میں پڑھ لیتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔